امیر خسرو سمجھ گئے کہ یہ پیر لکڑ نہیں، یہ پیر چکر ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا. باتوں کے بھوت، جوتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بس جوتا نکالا امیر خسرو نے، ٹھائے 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 ٹھائے، پیر کر رہا آئے آئے آئے، مرید اڑیا پڑے. ارے ہمارے پیر کو مار دیا. کعبے تھارا پیر نہیں ہے، چوٹا ہے، چوٹا. اس نے میری غزل کا ایک مصرع چرا کے تمہارا بے وقوف بنا رہا. غزل تو میری، مصرع میرا، اور میرا ہی الو بنا رہا. اگر اس کا ہے تو یہ سنا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں میرا ہوں تو مجھ سے سن لو. مریدوں نے کہا حضرت جی سنا دو. حضرت پہ کچھ دال دھنیا ہوتا تو سناتے، بغلے جھانکنے لگے. لوگوں نے کہا اچھا آپ ہی سناؤ. تو امیر خسرو نے فی البدیہہ غزل بنا ڈالی اور فرمایا دیکھو یہ پورا غزل یوں تھی کہ دھان کٹائیو دھمک دھوں، دھان کٹائیو دھمک دھوں، اور کھچڑی پکائیو کھد بد کھوں، اور گھی ڈالیو چلم چوں، پھر سار سرپس سر. یہ تھی میری پوری غزل. تو امیر خسرو کی پہیلیاں بڑی مشہور. تو عورتوں نے کہا خسرو جی پانی تو پلا دیں گے مگر پہیلی سنا دو. امیر خسرو نے کہا اچھا بھائی نہ سن لو. تو ایک کہنے لگی نا جی نا، پہیلی تو سناؤ گے مگر سنانی پڑے گی کھیر پہ. دوسری کہنے لگی نا نا نا، پہیلی تو سناؤ گے مگر سناؤ گے چرخے پہ. تیسری کہنے لگی نہیں، پہیلی تو کہو گے مگر کہو گے کتے پہ. چوتھی کہنے لگی نا، پہیلی سناؤ گے مگر سناؤ گے ڈھولک پہ. اب ایک پہیلی کہنی ہے اور چاروں کی فرمائشیں الگ الگ ہیں. مگر امیر خسرو بھی امیر خسرو تھے، کہنے لگے سن لو. کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، اور چرخا لیو جلائے، کتا کے کھائے گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے. چاروں کو خوش کر دیا. ایک ہی پہیلی میں چاروں کی فرمائش ہے. اور بات بھی کتنی عارفانہ کہہ دی، کتنی اونچی بات فرما دی کہ کھیر پکائی جتن سے، خوب عمل کرے، تہجد پڑھے، تسبیح پڑھی، داڑھی رکھی، نیچا کرتا پہنا، امامہ باندھا، جبہ اور دستار باندھی، حج کیا، زکاتیں دی، یہاں تک کہ اتنی محنت کی کہ بدن کا چرخا جلا ڈالا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیا، مگر ریاکاری کا کتا آ کر کے سارے عمل چاٹ گیا. اور تو بیٹھا ہوا شور مچا رہا، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں مولوی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں علامہ ہوں، میں تسبیح پڑھوں ہوں، میں چلہ لگا کے آیا ہوں. تو شور مچاتا رہو، تیری ریاکاری کا کتا تو تیرے سارے اعمال چاٹ کر چلا گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات لفظ مختصر ہو لیکن وہ اپنے اندر معنی کی جامعیت رکھتے ہو. قرآن عظیم کی جو آیت، بھائی نیند تھوڑی بہت بھاگی یا نہیں بھاگی؟ ہیں؟ کیونکہ دو ہی چیزوں سے بھاگے نیند، یا تو خوف سے یا شوق سے، ہے نا. ایک نوجوان پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے سفر کر رہا تھا. مراد آباد سے سہارنپور سے آنا تھا. لمبا سفر، بس کہیں رکی نہیں، پیشاب کے مارے پیٹ چڑھ گیا. جیسے ہی بس اتری تو اب تو اسے پیشاب کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. چنانچہ جلدی سے پینٹ کے بٹن کھول کے ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گیا. جب پیٹ ٹھنڈا ہوا، ہلکا ہوا، تو اب اس نے نیچے اوپر کو دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا یہاں کوئی صاحب پیشاب نہ کریں، یہاں جن بھوت کا اثر ہے. اب جو اس نے سنا بھوت تو بند ہو گیا موت. اور جلدی میں جو کھڑا ہو تھا تو کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ گیا. کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگنا تھا کہ مرغا بن گیا. اب کھڑا ہونا چاہے تو ہوا ہی نہیں جاتا. پڑھ لیا ہی تھا کہ جن بھوت کا اثر ہے، کہنا بچاؤ 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 بچاؤ. لوگوں نے کہا بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ کہا بھوت بھوت بھوت.
ایک سمجھدار سے بھی تھے، انہوں نے نیچے اوپر کو جھانک کے دیکھا، کہنے لگا بھائی بجائیں گے تیرے اوپر جوت، کب بخت تجھے دیکھ رہا ہے بھوت، کوٹ کا بٹن پینٹ میں لگ رہا ہے اسے نکال لے۔ تو خوف سے بھی انسان کی حالت بدل جاتی ہے، شوق سے بھی آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو نیند بدلی یا نہ بدلی؟ ہاں۔ تو میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا مفید اور ازحد ضروری مشورہ عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جا، ومن احسن من اللہ صبغا، اور دیکھ اللہ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب فانی ہیں، بے وفا ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، پرفریب ہیں۔ یا تو وہ رنگ تجھے چھوڑ دیں گے یا ان رنگوں کو تجھے چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ صحت و جوانی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، دوست ہو، مال ہو، مکان ہو، کرسی ہو، اقتدار ہو۔ دنیا کے جس رنگ سے بھی دل لگائے گا، یاد رکھ یا تو وہ رنگ تجھے چھوڑ جائے گا یا تجھے اس رنگ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کل من علیہا فان، اے انسان اس حقیقت کو پہچان کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کوئی ذات باقی ہے، باقی تھی، باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ اور ہم بچپن میں ایک شعر گنگنایا کرتے تھے کہ بے وفا کے مار گولی چاہے مثل حور ہو، مگر کتنا تضاد ہے ہمارے اس قول اور عمل میں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے۔ رات کی سیاہی صبح کا سورج ختم کر دیتا ہے، سورج کی تمازت رات کے دبیس پردوں میں چھپ جاتی ہے۔ ہمارا کھیلتا ہوا بچپن ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارا ساتھ چھوڑ گیا، ہماری جوانی اٹھیلیا کرتی ہوئی ہمیں بڑھاپے کے حوالے کر رہی ہے، ہمارا بڑھاپا ہمیں زمین کا پیوند بنانے کے لیے لے جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم میں کا ہر ایک انسان اسی فانی و عیار و مکار دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگا رہا ہے۔ تیرا رب تجھے پکار رہا ہے، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، تیرا رب تجھے آواز دے رہا ہے، صبغۃ اللہ، او میرے بندے اللہ کے رنگ میں رنگ جا، دیکھ اللہ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے۔ سعدی علی رحمہ فرماتے ہیں جہاں برادر نماند بکس دل اندر جہاں فری بندوبس۔ او میرے پیارے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، لہذا تیری عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا تجھے آگ دکھائے تو اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ اور دیکھ مکن تکی ابر ملک و دنیا و پشت کہ بسیار ہم چوں تو پرورد کشت۔ او میرے پیارے، اس دنیا کے جاہو جلال پر، حسن و جمال پر، مال و متال پر کبھی بھول کر بھی بھروسہ نہ کر لینا، اس لیے کہ اس ناگن ڈائن دنیا نے تجھ جیسے نہ جانے کتنے حسن و جمال والے، تجھ جیسے نہ جانے کتنے مال و منال والے، تجھ جیسے نہ جانے کتنے عزت و اقتدار والے اس ناگن ڈائن نے اپنی گود میں پالے اور پھر انہیں کھلا کر کے خود ہی گلا گھونٹ دیا۔ بقول کسی شاعر کے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میں تجھے بتاؤں کہ یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جو آہنگ رفتن کند جان پاک چے برتاخت مردن چے بر روح خاک۔ او میرے پیارے، یہ دنیا کے حسین نظارے تیرے چلتے ہوئے سانسوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے ہی تیرے چلتے ہوئے سانسوں کے تانتے ٹوٹ جائیں گے یہ دنیا بے کیف و بے نور ہو جائے گی، پھر تیرے لاشے کو چاہے تخت پر ڈال دو چاہے مٹی پر، دونوں تیرے لیے برابر ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اے میرے بندو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ دیکھو اللہ سے زیادہ اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے۔ آپ کہو گے امانت اللہ کے رنگ میں رنگے کیسے؟ صبح کو کہیں مولانا اخلاق نے حوض میں کوئی رنگ گھول رکھا ہے کہ اس میں ڈبکی لگاویں؟
تو رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، آپ کسی حوض میں ڈبی ماریں۔ رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت تمہارے دل و دماغ پر چھا جائے۔ کہہ نہیں دیتے فلانے پہ فلانے کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جب کوئی اسی کی سی بات کرتا ہے، اسی کی وکالت کرتا ہے، اسی کی سی ایکٹنگ کرتا ہے، اسی کی سی ادائیں دکھاتا ہے، تو کہتے ہیں میاں اس پہ تو فلانے جی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ کے رنگ چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کا کلام بولے، تیری نگاہ خدا کے نظارے کرے، تیرے ہاتھ خدا کے حکم کے بغیر نہ اٹھے، تیرے قدم خدا کی مرضی کے خلاف نہ چلے، تو زمین پر خدا کی مرضی کا مظہر بن جائے۔ یہی خدا کے رنگ میں رنگنے کا مطلب ہے۔ اور کسی کے رنگ میں رنگنے کے لیے سب سے بہترین چیز نگاہ ہے، آنکھ ہے۔ جب آدمی کسی کے رنگ میں رنگتا ہے تو پہلے آنکھوں سے اس کا دیدار کرتا ہے۔ جب آنکھ کسی سے ٹکراتی ہے تو اس کی تصویر کھینچ لاتی ہے اور وہ دل کو دے دیتی ہے۔ دل اس کے نگیٹو کو دھو کر دماغ کے حوالے کر دیتا ہے اور زبان اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کر دیتی ہے۔ آپ مکان کو دیکھ کر معمار کی تعریف یا برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کپڑے سلے ہوئے دیکھ کر ٹیلر کی برائی اور تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ گھڑی دیکھ کر کاریگر کی تعریف اور برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تشریف لے جا رہے، ایک بڑھیا کمر خمیدہ بال سفید کا چرخا کاٹ رہی، چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں۔ مولوی صاحب بہت دیر تک کھڑے ہوئے دیکھتے رہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، کمر جھک گئی ہے اور چرخے کی مال میں گم ہے۔ اس نے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا۔ کہنے لگے بڑی بی، ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بڑی بی تم نے ساری زندگی اس چرخے کی مال کے ساتھ گھما ڈالی، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانی کہ نہیں پہچانی؟ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے کہا ہاں بیٹا میں تو اسے پہچانتی ہوں۔ مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بڑھیا تو اتنے اطمینان سے جواب دے رہی ہے کہ مجھے بھی اتنا اطمینان حاصل نہیں۔ کہنے لگے بڑی بھی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا مولوی جی میں نے تو اپنے رب کو اپنے چرخے سے پہچان لیا۔ مولانا نے کہا تو نے چرخے سے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا مولوی جی بیٹھ جاؤ، یہ میرا 1.5 میٹر کا چرخا ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ اے مولوی جی یہ میرا 1 میٹر کا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو یہ آسمان کا چرخا، یہ چاند سورج ستاروں کا چرخا، یہ رات اور دن کے اجالوں کا چرخا، یہ زندگی اور موت کا چرخا، یہ بچپن جوانی کا چرخا، یہ اندھیرے اجالوں کا چرخا، او مولوی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ اس 1 میٹر کے چرخے کو چلانے والی میں اور اس کائنات کے چرخے کی مال گھمانے والا اللہ ہے۔ میں تو چرخے سے اس کو پہچان گئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو چاندی کے ایک گول گنبد سے پہچانا جس میں نہ سوراخ نہ کھڑکی نہ دریچہ نہ سوراخ، اور اس میں ایک سونے کا گنبد کہ یکایک وہ پھٹا اور اس میں خوبصورت بچہ نکلا اور نکلتے ہی چگنے لگا، چیل کو دیکھ کے ماں کے پروں میں چھپنے لگا۔ اس بند انڈے میں جہاں نہ کوئی سوراخ تھا، نہ کھڑکی تھی، نہ کیواڑ تھا، نہ دراز تھی، جہاں کسی سائنسداں کی نگاہ ہاتھ اوزار نہیں پہنچ رہے تھے، اس بند انڈے میں اتنا ہوش مند بچہ پیدا کرنے والی ذات وہی اللہ ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو شہتوت کے پتوں سے پہچان لیا کہ اسی پتے کو بھینسا کھاتا ہے تو گوبر بن جاتا ہے، اسی پتے کو بھینس کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، اسی پتے کو شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے۔ پتا ایک ہے مگر اس پتے کو گوبر دودھ اور شہد بنانے والی ذات کوئی اور ہے اور وہی اللہ ہے۔ تو انسان بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچان لیتا ہے۔ او میرے پیارے تو نے مکان کو دیکھ کر معمار کو پہچان لیا،
तूने कपड़े को देखकर टेलर को पहचान लिया, तूने जूते को देखकर मूची को पहचान लिया, तूने कुर्सी को देखकर कारपेंटर को पहचान लिया। बता बता तूने आसमान की रफ़तों को नहीं देखा क्या? जमीन की पश्तियों को नहीं देखा क्या? उगते हुए सूरज और डूबते हुए चंद्रमा को नहीं देखा क्या? तूने जमीन की छाती पे गड़े हुए हिमालय को नहीं देखा क्या? तूने जमीन के सीने पे नागन के बल खाती गंगो जमन को नहीं देखा? ओ मेरे प्यारे, जब मकान को देखकर तू मेमार को पहचान गया तो कायनात को देखकर तू खालिक कायनात को क्यों ना पहचान सका? ये कायनात आईना है जमाले खालिक कायनात को देखने का। जब इंसान इस कायनात को गौर व फिक्र से देखेगा तो मकान को देखकर वाह 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 क्या कारीगर था, कहाँ का कारीगर था, कहाँ से आए थे, कौन लाए थे। जब तू आसमान और जमीन को गौर व फिक्र से देखेगा, रात और दिन के निजाम को देखेगा, बचपन जवानी और बुढ़ापे को देखेगा, खुदा की कसम खुद अपने वजूद को देखेगा, तो तेरा ज़मीर चीख चीख कर कहेगा ला इलाहा। अरे जोर से बोलो ला इलाहा। अरे ला इलाहा, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। है अल्लाह, है अल्लाह, है अल्लाह। कायनात का जर्रा जर्रा कहता हुआ मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद सूरज सितारे कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद तेरा अपना वजूद इस बात का सबूत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन और जब किसी से नजर लड़ जाती है, जब किसी से नजर लड़ जाती है, जब किसी की तस्वीर दिल में बढ़ जाती है, तो ईमान से बताओ जबान पे उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? तन्हाइयों में उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? महफिलों में उसका जिक्र आता है कि नहीं आता? ओ मेरे प्यारे, क्या आज तक तेरे दिल में अल्लाह की तस्वीर नहीं दाखिल हुई कि तेरे बाजार उसके जिक्र से खाली, तेरी दुकानें उसके जिक्र से खाली, तेरे मकान उसके जिक्र से खाली? अरे कोई दुनिया की परी पैकर तेरे दिल में बढ़ जाए, आहा क्या पूछो, बस दीवाना कर दिया, बस मस्ताना कर दिया। अब तो छाने को भी दिल नहीं करता, अब तो यूं हो गया और यूं हो गया। यार कोई तदबीर निकालो, यार मेरे अब्बा को समझाओ, यार मेरी अम्मी को समझाओ। इस दुनिया की भूतनी का रंग चढ़ गया तो खुदा की कसम दीवाना हो रहा है, यारों में तस्करे कर रहा है, अगियारों में तस्करे कर रहा है, चेहरे पर उसके इश्क की तस्वीर आ गई है, लिबास उसके इश्क की अक्कासी कर रहा है, मगर रात दिन सुबह शाम 24 घंटे हराम अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, उसकी कायनात के हुस्न जमाल को देख रहा है, मगर उसका नाम लेते हुए शर्मा रहा है, उसका जिक्र करते हुए घबरा रहा है, उसका नाम आते हुए शर्मिंदा हो रहा है। मालूम ये हुआ कि उसका नक्श ही अभी कल्ब पर नहीं चढ़ा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? उसका नक्श ही अभी कल्ब पर नहीं चढ़ा है। अगर उसका नक्श कल्ब पर चढ़ जाता, खुदा की कसम तेरी जबान पर ये रट जाता ला इलाहा, दिल ही ना करता है? अरे लगा लो एक ज़र्ब, इंशाअल्लाह काम देगी, कल्ब का जंग धुल जाएगा। आग लगी है सीने में और तुफ है ऐसे जीने में, कहता फिर तू बस्ती में और गली गली हर नगरी में। क्या कहता फिर? एक नबी है एक अल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जिक्र करोगे तो फिर फिक्र पैदा होगी, जब जिक्र करोगे तो फिक्र पैदा। कैसी? खुदा करे इन हसीनों के माँ बाप मर जाएं, खुदा करे इन हसीनों के माँ बाप मर जाएं, बहाना मौत का हो और हम इनके घर जाएं। फिक्र पैदा होगी कि मुलाकात हो जाए, एक बात हो जाए, चाहे इसके लिए उसके माँ बाप ही मर जाए, इसी बहाने से पहुंच जाऊंगा जब कोई रास्ता नहीं मिल गया। इंसान जब जिक्र करता है, किसी की तस्वीर कल्ब में उतर जाती है, तो फिर मिलने की फिक्र पैदा हो जाती है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहला नंबर नमाज का आता है।
جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب تمہاری زبانوں پر اس کا ذکر آ گیا، جب تمہارے قلب میں اس کی تصویر آ گئی، تو اب اس سے ملنے کی تدبیر کر۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاؤ، اس سے باتیں کرنے کے لیے نیاز پیش کرو، آداب پیش کرو۔ چنانچہ بندہ اللہ کے گھر پہنچ گیا، اللہ اللہ پہنچا۔ بھائی جب بڑے دربار میں پہنچتے ہیں تو چھوٹے سلوٹ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ بولو۔ تھانے دار کو دیکھ کے سپاہی، اور ایس پی کو دیکھ کے تھانے دار، اور کلکٹر کو دیکھ کے ایس پی۔ جب بڑے لوگ آتے ہیں تو سلوٹ مارا جاتا ہے۔ جب سب سے بڑوں کے بڑے کے گھر میں پہنچا تو سب سے پہلے سلوٹ مارا۔ کائے کا سلوٹ؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، اور جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو میرے ہاتھوں کی دسوں انگلیاں گواہ ہیں کہ اے میرے رب، میں نے تیرے علاوہ ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا، اب تو ہے اور میں، اب تیرے میرے بیچ میں کوئی نہیں۔ اور اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کی تعریف بیان کی، اعوذ پڑھ کر کے اس کی پناہوں میں پہنچ گیا، اور بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی عریضہ درخواست، اپنے من کی بات اس کے سامنے رکھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ علماء کبار بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے قسمت بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، تو میری عبادت کو لازم کر لے، میں تیری مدد کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، مبغوض مردود بندوں کی راہ پہ مجھے نہ چلائیے، آمین۔ اے اللہ میری اس درخواست کو قبول فرما۔ فوراً قبولیت کا پرچہ آ گیا اور فرمایا کہ جا قرآن پڑھتا جا اور زندگی کا سفر طے کرتا جا۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن ہی میں سے کہیں نہ کہیں سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بس یہ سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ قرآن پڑھتے ہو یہ آپ کی دعا کا جواب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، او میرے بندے تو نے مجھ سے نیک لوگوں کا راستہ مانگا، صراط مستقیم مانگا، انبیاء کا راستہ مانگا، صدیقوں کا راستہ مانگا، شہیدوں کا راستہ مانگا، ولیوں کا راستہ مانگا۔ نبی آئے اور چلے گئے، صدیق آئے اور چلے گئے، شہید ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، ولی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لے میں تجھے یہ پورا قرآن دے رہا ہوں، اسے پڑھتا رہیے اور زندگی کا سفر طے کرتا رہیے۔ اگر تیرے ہاتھ میں قرآن ہے تو دنیا کا کوئی شیطان تجھے ورغلا نہیں سکتا، تجھے صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکتا، تجھے مردود اور مبغوضوں کی راہ پہ ڈال نہیں سکتا۔ لے یہ پورا قرآن ہم نے تجھے دے دیا۔ اور جیسے ہی خدا کے اس عطیے کو پڑھا تو فرط محبت سے جی بھر گیا اور جی چاہا کہ اس کا شکریہ ادا کروں، اس کی عظمتوں کے سامنے بل بل جاؤں کہ بندہ اس کے اظہار کے لیے رکوع میں چلا گیا، جھک گیا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بندہ جھکا، اب تک یہ فرش پہ تھا، وہ عرش پہ تھا، یہ جھکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عرش سے اتر کر فرش پہ آ جاتا ہے اور بندے کے دونوں مونڈھے پکڑ کے کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی میرے بندے، اللہ نے اس کی
جس نے اس کی تعریف بیان کی، بندے نے جھوم کر وجد میں لہرا کر کہا ربنا ولکل حمد، اور یہ کہہ کر کے اس کے پیروں پہ گر گیا۔ کہاں گر گیا؟ پیروں پہ گر گیا۔ جس نے قودے پکڑ کے اٹھایا تھا اب یہ زمین پہ گر گیا۔ آپ کہہ رہے ہو زمین پہ گر گیا، وہ دیکھ رہے زمین پہ گر گیا، ہمارے نسیم بھائی پاڑ لی کے کہہ رہے زمین پہ گر گیا، لیکن خدا کی قسم گرانے والے سے پوچھو آقا یہ کہاں گر گیا؟ آواز آئے گی نادان تیری نگاہ کی کمزوری ہے، یہ زمین پہ نہیں گرا، یہ وہاں گرا ہے جہاں میں اسے گرانا چاہتا تھا۔ الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والے کا سر زمین پہ نہیں بلکہ اللہ کے پیروں پہ رکھا جاتا ہے۔ تیری معراج کالی کملیا والے کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں اس کے قدم تک پہنچا۔ خدا کے پیروں پہ سر ہے اور جھوم جھوم کے مستی میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اے اللہ میں ادنا تو اعلی، میں ادنا تو اعلی، میں ادنا تو اعلی۔ مگر احساس پیدا ہوا بڑے لوگوں سے زیادہ گفتگو، ان کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے خدا کے پیروں سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ محبوب کائنات تو اس ادائے بے قراری پہ مسکرا رہا ہے، جھٹ دوبارہ شکرانے میں پھر پیروں پہ گر گیا۔ اسے دوسرا سجدہ کہتے ہیں۔ اور پھر کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کی، پھر جھک کر اسے قریب بلایا، جب وہ قریب آیا تو پھر اس کے پیروں پہ گر گیا۔ اللہ کو پیار آ گیا اور فرمایا میرے بندے بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ کے بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے، اطمینان سے بتا تیرا مدعا کیا ہے، گھبراوے مت، اطمینان سے دو زانو ہو کر بیٹھ اور بالکل دل جمی کے ساتھ بتا تو چاہتا کیا، تیرا مقصد کیا ہے، تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کا عاشق کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری زندگی کا ایک ایک عمل تیرے لیے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہو جا میرے لیے۔ ساری کائنات اس پہ واری کر کے تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ آواز آئی میرے بندے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے بندے تیرا مال میرے لیے، جا میری سلامتی تیرے لیے، تیرے اعمال میرے لیے، جا میری رحمتیں تیرے لیے، تیرا مال میرے لیے، جا میری برکتیں تیرے لیے۔ او میرے بندے تیری بندگی میرے لیے تو جا میری خدائی تیرے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ مگر خیال آیا پاگل، بے وقوف، نالائق، اپنے اس ذات کو بھول گیا، اس محسن اعظم کو جس کے ذریعے سے تو یہاں تک آیا، جس کی وساطت سے تجھے خدا سے بات کرنے کا سلیقہ ملا، جس نے تجھے خدا کے قدموں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا، اس ذات محسن کو بھول گیا کہ جذبہ اضطراب میں آ کر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ یہ میرا کمال نہ تھا کہ میں تجھ تک پہنچ جاتا، میرے اندر استعداد نہ تھی کہ میں تجھ سے ہم کلامی کر لیتا، یہ تو صدقہ ہے محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نہ آتے تو ہمیں آپ کا پتہ کون بتاتا، آپ کے قدموں تک ہمیں کون لاتا، دل کی بات آپ سے کون کہلواتا۔ اے اللہ جس پیغمبر نے اتنا بڑا احسان انسانیت پر کیا ہے تو اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما۔ اب تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، اگلی پچھلی ساری ہو گئی، اب چلیں السلام علیکم۔ نہیں ایسے نہیں جائیں گے، دیکھو بھائی مادھو پور والوں کوئی غلطی ہو گئی تو بھیا معاف کر دیجیے، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف، بھائی ناراض مت ہو جائے۔ بندہ بھی اللہ سے چلتے وقت یہی کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں انسان ہوں، مرکب من الخطاء والنسیان ہوں، قدم قدم پہ بہکنا میری عادت ہے، لمحہ لمحہ پھسل جانا میری فطرت ہے۔ اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو
اے اللہ میں انسان ہوں، مرکب من الخطائے والنسیان ہوں، قدم قدم پہ بہکنا میری عادت ہے، لمحہ لمحہ پھسل جانا میری فطرت ہے۔ اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اپنی رحمت کے در بند نہ کر لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس ملاقات کے اختتام پر سلاموں کے پھول برساتا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کامیابی پر سلامتی 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 کے پھول برساتا ہوا نماز سے باہر آ جاتا ہے، خدا کے دربار سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، ایسے دربار سے نکل کر پھر اس دربار میں جانے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ایک بار چاہتا ہے کہ بار بار چاہتا ہے؟ اب تو حالت یہ ہو گئی کہ باغ میں لگتا نہیں، باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھوں ایسے دیوانے کو میں، اب تو دل نہیں لگتا، اب تو صبح ہوگی تیرے گھر، شام ہوگی تیرے گھر، دن ڈھلے گا تیرے گھر، دن چھپے گا تیرے گھر، اب تو تیرا گھر اور میرا سر اور تیرا در۔ یہ ہے 5 وقت کی نماز۔ یہ ہے کئے وقت کی نماز ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اب تو صبح کو اٹھوں گا تو سب سے پہلے جاؤں گا تیرے گھر، اب تو شام کو جب بستر پہ سوؤں گا تو سب سے آخر میں مل کے آؤں گا، دیکھ کے آؤں گا تیرا گھر، اب دن ڈھلے گا تیرے گھر، دن چھپے گا تیرے گھر، دن نکلے گا تیرے گھر، تیرا در اور میرا سر۔ اب بندے کے کان، دل کی ایک ایک دھڑکن خدا کے مسجد کے میناروں کی آوازوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ کب میرا رب مجھے آواز دے، کب اس کی رحمت کے در کھلے اور کب اس کی محبوبیت کی گود میں جا کر بیٹھوں، پیار و محبت کی گفتگو کروں۔ اللہ، یہ ہے آنا جانا، یہ ہے، ارے بولتے کیوں نا؟ یہ ہے، ذرا زور سے بولو، یہ ہے آنا جانا۔ اور جب ذکر کر کے دیوانہ ہو گیا اور گھر میں اس کے آنا جانا ہو گیا تو بھیا اب تیسرا نمبر ہے کھانا کھلانا۔ تیسرا نمبر ہے کھانا کھلانا۔ آپ حضرات، ہم جب آتے ہیں تو مرغا کھلاتے ہو، بڑھیا بڑھیا مال کھلاتے ہو، اچھے اچھے گدوں پہ لٹاتے ہو، بجلی نہیں ہوتی تو پنکھے کرتے ہو۔ آپ میں سے کوئی آدمی مراد آباد پہنچا، حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے؟ کیا پہچانا نہیں؟ مادھو پور سے آئے تھے۔ کہ اچھا اچھا اچھا، کیسے آنا ہوا؟ بس حضرت جی ملنے ہی آئے تھے۔ اچھا اچھا، ملاقات ہو گئی، السلام علیکم۔ بولو کیا کہو گے یہاں کے؟ ارے میاں اس کم بخت مولوی امانت اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں بڑا خبیث ہے، یہاں ایسی چکنی چوپڑی باتیں کر رہا تھا اور اس کے یہاں ملنے گئے تو منہ سے بات بھی نہیں کری کم بخت۔ بولو یہ 2-3 دفعے کا آنا جانا سب ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آنا جانا ہوا ہے تو کھانا کھلانا کرو۔ دوست کہیں مل جائے تو چائے پلاؤ، برفی کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، بیمار ہو تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، سردی لگے تو لحاف بناؤ۔ آپ کہو گے امانت اللہ، اللہ تو ایسی چیزوں کا محتاج نہیں، تو امانت اللہ تھوڑی کہہ رہا، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے گا، او میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اللہ 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 اللہ، آپ بھوکے، آپ تو ساری دنیا کو کھلاتے، آپ پیاسے، آپ تو ساری دنیا کو سیراب کرتے، آپ بیمار، آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا بے وقوف، الخلق کلہ عیالی، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اگر تو میرے کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلا دیتا مجھے اس کی برابر میں کھڑا ہوا پاتا، تو میرے کسی پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا میں اپنی رحمتوں کے مشکیدے تیرے اوپر الٹ دیتا، تو میرے کسی بیمار کو جا کر کے تسلی کے 2 جملے کہہ دیتا میں تیری مغفرت کے پروانے کاٹ دیتا۔ مجھ سے پیار اور میری مخلوق کا تجھے کوئی خیال نہیں۔ ایمان سے بتاؤ میرے پیاروں، میں اپنا بچہ گودی میں لے کر آ جاؤں اور تم اسے چمکارو، پیار کرو، 2 روپے اس کو دے دو تو دل کس کا کودے گا؟ ارے بولو کس کا کودے گا؟ میرا کودے گا نا۔ اور اگر تم اس کو تھپڑ مار دو تو دل کس کا ٹوٹے گا؟ ایک باپ
کہ بیٹے کو مارو تو باپ کا کلیجہ ٹوٹ جائے، ایک باپ کے بیٹے کو پیار کرو تو باپ کا دل گدگدی لینے لگے۔ ارے اللہ تو اپنی مخلوق سے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ، برے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم اللہ کی مخلوق کو مخلوق سمجھ کر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس کی ضرورت میں کام آؤ۔ یہی ہے زکوٰۃ، یہی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ادا کرو، کھلانا پلانا کرو۔ مگر یار یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو کہیں ہم کہیں، تو وہاں ہم یہاں، مزہ نہیں آ رہا۔ اب تو میرے دوست کھانا جب کھاؤں گا جب تو آئے گا، دسترخوان پر تو نہ ہوا تو بھوکا رہ جاؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، تیری کبریائی کی قسم۔ او میرے دوست، اب تو گلاس کا پانی منہ سے جب لگاؤں گا جب تو کا گلاس اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا، اب تو لقمہ جب توڑوں گا جب تو میرے سامنے بیٹھ کر مسکرائے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں سارا دن بھوکا رہ جاؤں گا، پیاسا رہ جاؤں گا، تیری خدائی کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے اس محبت کے رنگ کو پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرما دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، سحری کا ٹائم 4:45 پہ ختم ہونا چاہتا تھا، 4:25 پہ آنکھ کھلی، 35 منٹ پر تو کئی منٹ رہ گئے؟ 10۔ جلدی سے بیوی کو اٹھایا، ارے ظلم ہو گیا، اٹھ جا جلدی، 10 منٹ رہ گئے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، کہنے لگا روٹی پوٹی مت پکاوے، چاولوں میں دال ڈال کے کوکر میں بھر کے جلدی کھچڑی بنا لے۔ کھچڑی پکائی، خدبت گرم گرم اتاری، گھی ڈالا، اور جیسے ہی لقمہ بنا کے منہ میں لے جانا چاہتا تھا، حضرت مولانا الحاج اخلاق حسین صاحب نے اعلان کر دیا سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب کوئی صاحب کھانے پینے کی کوشش نہ کرے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ پلیٹ کا لقمہ منہ میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا کہ پلیٹ میں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ تو نے منع کر دیا، اب نہیں کھا، تیری مرضی نہیں، بھوکا رہ جاؤں گا۔ پیٹ کمر کو لگ گیا، آنکھیں جھپی ہو گئیں، چہرہ اتر گیا، ہونٹوں پہ خشکی آ گئی، دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ آج ہمارا محبوب نہیں آیا تو لو ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا، آج ہمارے دوست نے منع کر دیا، ہم نے بھی فاقہ کر لیا۔ شام تک اس کے انتظار میں دوڑتا رہا، شام کا وقت آیا، اب دوست آئے گا، دسترخوان بچھا کے بیٹھ گیا، دسترخوان بچھا کے بیٹھ گیا، سیب، سنترا، ناشپاتی، انگور، موسمی سب رکھی ہوئی ہے، منہ میں سے پانی چھٹ رہا پانی منہ میں سے، مگر اس وقت کی ادا دیکھو، سبحان اللہ، ساری چیزیں موجود ہیں، بھوک بھی موجود ہے، مگر ڈھونڈ اپنے دوست کو رہا ہے۔ تم دیکھیے اپنی گھڑی میں، تم دیکھیے سورج تب دکھائی نہ دے رہی، اذان تو اس وقت ہو جانی چاہیے تھی۔ آئے ہائے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے، کس کو تلاش کر رہا ہے، کس کی اجازت کا منتظر ہے؟ اللہ کو بندے کی ڈھونڈتی ہوئی یہ نگاہ اتنی پسند آتی ہے کہ افطار کے وقت اللہ عرش اعظم سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں آؤ، میرے مجنوؤں کا حال دیکھو، میرے مستوں کی چال دیکھو، کھانا موجود ہے، بھوک موجود، پانی موجود ہے، پیاس موجود، مگر مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے بندوں کی نگاہوں کی قسم، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے میرے بندے دسترخوان پر بیٹھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اوپر سے مغفرت کا پروانہ گرتا ہے، نیچے سے حضرت جی کی ٹٹا ہوتی ہے، اور بندہ پھر تو دونوں ہاتھوں سے، اب تو دونوں ہاتھوں سے کھانا، بیج بھی نکل جا، سنترے کے نکالنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ اللہ، میرے پیاروں، جب آپ سیاست میں قدم رکھتے ہو تو پہلے نکڑ سبھائیں اٹینڈ کرتے ہو، پھر کانفرنسیں اٹینڈ کرتے ہو، اور جب نیتا دیکھتا ہے ہائی کمان کا کہ یہ تو ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر جگہ محنت کرتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ میری پارٹی کا عظیم ورکر ہے، لہذا اسے پھر خاص گھر دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ میری مست ہے، میرے لیے خرچ بھی کر رہا ہے، میرے بغیر کھانے کو تیار نہیں، میری زبان پہ اس کے ہر وقت نغمے ہیں، تو اللہ اپنے خصوصی گھر میں دعوت دیتا ہے، آ میرے بندے اب تو میرے گھر میں آ جا۔ اس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں، اس کو حج
بیت اللہ کا یہ مخصوص دعوت ہوتی ہے مخصوص بندوں کی. آ میرے بندے اب تو میرے گھر آ, اب وہاں راز و نیاز سے اطمینان سے باتیں ہوں گی. اللہ بندے کو بلا لیتا ہے. بندہ بھی ساری دنیا کو چھوڑ کر کرتا اتار کے, پاجامہ اتار کے, ٹوپی اتار کے, جوتا پھینک کے ننگا ہو جاتا ہے, ایک چادر ایک تہبند پہن کر لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. اور جیسے جیسے قریب اس کا گھر آ جاتا ہے دیوانگی اپنے حد عروج کو پہنچ جاتی ہے, اور جیسے شمع کی روشنی پر پروانہ وار گھومتا ہے ایسے ہی بندہ خدا کے گھر میں جا کر پروانہ بن جاتا ہے, اور اس کے محبوب نشان دیکھتا ہے تو چوم لیتا ہے. اس کو حجر اسود کا بوسہ کہتے ہیں. اس کے محبوبوں کے قدم دیکھتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے. اس کو مصلی ابراہیمی کہتے ہیں. اس کے محبوب بندوں کے دوڑنے کا مقام دیکھتا ہے تو اس پہ انہی کی طرح دوڑتا ہے. اس کو سعی صفا و مروہ کہتے ہیں. اس کی راہ میں رکاوٹ آنے والوں کو دیکھتا ہے تو جھلا کر کے پتھر بجاتا ہے پاگلوں کی طرح. اس کو رمی جمار کہتے ہیں. اور مینا میں جا کر اپنی بچی کچی انا کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے, اور خدا کے گھر میں جا کر خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا رنگ, صبغت اللہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جا. ومن احسن من اللہ صبغہ, دیکھ اللہ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو او اللہ آج ثبوت دو اس بات کا کہ تم پر بھی اللہ کا رنگ کچھ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا ہے. آج تم سے اللہ کے واسطے سے کلام اللہ کے لیے مانگا جا رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اسی نسخے کے لیے مانگا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے قیامت تک تم پر رنگ چڑھانے کا نظم ہوتا رہے گا. کوئی اللہ کا ایک بندہ ہے جو کھڑا ہو جائے مولانا کلام اللہ کے لیے, اللہ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. آپ نوٹوں کی بات کر رہے ہو, 1000 روپے ایک اللہ کا شعر کوئی لے کر کھڑا ہو جائے, 1000 روپے سے, اور میں دعا کروں اس کے لیے اور یہ مجمع آمین کرے اور یہ اللہ والے ان کے لیے آمین کہیں. خدا کی قسم اس وقت کی آمین, اتنے بڑے مجمع کی آمین, ان اللہ والوں کی آمین کبھی خالی نہیں جا سکتی. حافظ ابو الحسن صاحب 3 4 5 6 7 8 حافظ ابو الحسن صاحب ننہیڑے کے رہنے والے, مگر بھیا ننہیڑے کے رہنے والے حافظ ابو الحسن صاحب نے میری بات پر لبیک کہی, پہل کری, مگر مادھو پور والو تمہاری تو کٹ گئی. اسے بچاؤ, جلدی سے ہاتھ اٹھاؤ, انی میں کر دوں گا اعلان. ہے کوئی اللہ کا بندہ مادھو پور کا؟ ارے کوئی ہے مادھو پور کا جیالا؟ ماشاءاللہ یہ آیا, دیکھو تم نے مادھو پور کی عزت رکھی, اللہ تمہاری نسلوں تک کی عزت رکھے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ ٹھیکیدار نور حسن صاحب, ماشاءاللہ اللہ ٹھیکیدار نور حسن صاحب تمہیں حاجی نور حسن بنا دے, تمہاری ٹھیکیدارنی کو حجن کر دے. آمین تو کہہ دو. اللہ تمہاری نسلوں کو قیامت تک حاجی بناتا رہے. ماشاءاللہ یہ تو مجھے کچھ زیادہ سے لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جبھی تو ننہیڑے والوں سے اوپر جائے گا معاملہ. ماشاءاللہ یہ آیا ایک میرا نوجوان, 1100 روپے نور حسن ٹھیکیدار صاحب, اللہ ان کی جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اور 1000 روپے ہمارے قاری ابو الحسن صاحب ننہیڑا کے رہنے والے, اللہ انہیں بھی اور ان کی قارن کو بھی حاجی اور حجن بنا دے, کہہ دو آمین. اللہ ان کی نسلوں میں مفتی اور عالم پیدا فرمائے, کہہ دو آمین. اللہ ان کی نسلوں سے قیامت تک دین کا کام لے, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ نور حسن ٹھیکیدار صاحب کی اہلیہ نے سونے کی لونگ دی ہے, لونگ. اللہ ٹھیکیدار نہیں تجھے تیرے ٹھیکیدار کے ساتھ حج کرا دے میرا مولا. اللہ تیری بیٹیوں کو, بیٹوں کو, پوتوں کو بھی حج کرا دے میرا مولا. اللہ تجھے اپنی نسلوں کی بہاریں دکھائے میرا مولا, کہہ دو آمین. ماشاءاللہ. اور آ جاؤ بھائی. ارے نمبر 3 پہ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ او مادھو پور کے بہادروں, ہے کوئی تیسرے نمبر پہ؟ دیکھیں اللہ کسے نوازتا ہے. تیسرے نمبر پہ کس کو کھڑا کرتا ہے اللہ؟ ماشاءاللہ وہ آیا ہنستا ہوا للہ,
واہ واہ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اسے حج کرا دے، اللہ اس کے سارے بگڑے کام سنوار دے، اللہ اس کی ساری نیک تمنائیں پوری کر دے، ارے آمین تو کہہ دو۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ ٹھیکیدار سعید احمد صاحب، ماشاء اللہ۔ ایک یو بھی آئے بڑھاپے میں جوانی کا روپ لے کر، سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیکیدار سعید احمد۔ کتنے ہیں؟ 1200۔ ٹھیکیدار نور حسن صاحب دیکھ لو، نکل گئی گاڑی آگے، ماشاء اللہ۔ بنگھیڑی کے رہنے والے رشید احمد صاحب، دعا کرو اللہ بھائی رشید کو حاجی عبد الرشید بنا دے، کہہ دو آمین۔ اللہ ان کی رشیدن کو حجن کر دے، کہہ دو آمین۔ اللہ ان کی دین دنیا کی بہاریں عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ ماشاء اللہ۔ 500 روپے پہلے بھی دیے تھے اور 1000 اب دیے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ مگر میرے پیاروں 4 کا نمبر تو بہت اونچا، 4 کا نمبر بہت اونچا۔ اللہ کے بڑے فرشتے، ارے بولتے کیوں نہیں؟ اور اللہ کے بڑے پیغمبر اور اللہ کی بڑی کتابیں اور ہمارے نبی کے خلیفہ اور ہمارے امام، اور اللہ میں حرف 4، محمد میں حرف 4، جنت میں حرف 4 تو رحمت میں حرف 4، مسجد میں حرف 4 تو منبر میں حرف 4، مینار میں حرف 4 تو میزان میں حرف 4۔ ہے کوئی اللہ کا شیر جو ان 4تھے نمبر کو قبول کر لے؟ ارے ہے کوئی 4تھے نمبر پہ آ جائے اور اللہ اس کے سارے کام بنا دے؟ ایک اللہ کا شیر اور ہاتھ اٹھا دے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وضو کرنے جا رہا بیچارہ۔ ہاں ہاں بھائی، کوئی اور اللہ کا نیک بندہ ہے؟ ارے ہے کوئی اور ٹھیکیدار؟ ارے بھائی محمد انعام صاحب ہیں بھائی، ٹھیکیدار محمد انعام صاحب ہے، ذرا ہاتھ رکھیے ان کے سر پہ۔ کہاں بیٹھے ہیں وہ؟ نور حسن صاحب کے پیچھے بیٹھے، ماشاء اللہ۔ ذرا ہاتھ رکھیے ان کے سر پہ کو۔ ہاں کون سے ہیں؟ اچھا، السلام علیکم۔ ہنس گئے، پھنس گئے، بس ہنس گئے، پھنس گئے۔ ٹھیکیدار انعام صاحب، دعا کرو اللہ ٹھیکیدار انعام کو جلدی سے کھڑا کر دے، اللہ جلدی سے کھڑا کر دے۔ رے زور سے کہہ دو آمین، اتنے زور سے کہو جو ایک دم کھڑے ہو جا۔ کتنے؟ 5000؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ بھائی انعام تم پر اپنے سارے انعام اللہ عطا فرما دے، کہہ دو آمین۔ اللہ انہیں حاجی انعام بنا دے، اللہ ان کی بیوی کو حجن کر دے، اللہ ان کی نسلوں میں دین دنیا کی ساری بہاریں بھر دے، ماشاء اللہ۔ اللہ میاں سارا بٹوائی دلوا دے، ماشاء اللہ۔ اللہ تمہیں جان میں، مال میں، عمر میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ 1000 اللہ انہیں حج کرائے بار بار، کہہ دو آمین، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ٹھیکیدار صاحب ہے بھائی؟ کیا؟ اچھا، منگیڑی کی صاحب نے دیے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نسیم بھائی نے 50 روپے دیے تھے۔ محترم سامعین، صدائے اسلام کیسٹ سینٹر متصل کاشفی جامع مسجد مسلم کالونی چھٹمل پور پر عالمی قرہ حضرات کی تلاوت کی کیسٹیں، نعت خواہ صاحبان کی نعتیں اور مختلف مقررین کی تقریر